1947 سے قبل برصغیر پاک و ہند میں 3 شخصیات کی 3 آراء میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور تینوں آراء اپنی اپنی جگہ پر درست تھیں، اور موجودہ حالات کے مطابق اب فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے کہ ان میں کون درست تھا اور کون غلط تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں جمال خٹک۔ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید۔ تاریخ کبھی ایک رخ کی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کئی زاویوں اور کئی کرداروں کے بیچ سچ تلاش کرنے کا ایک عمل ہے۔ برصغیر کی آزادی کے وقت بھی ایسا ہی ہوا، اور 1947 کے قریب جب قیام پاکستان اور تقسیم ہند کا سوال اپنے عروج پر تھا، اس وقت 3 آراء سب سے نمایاں تھی۔ نمبر 1 قائد اعظم محمد علی جناح کی، نمبر 2 مولانا عبدالکلام آزاد کی، اور نمبر 3 انگریزوں کی۔ آج ہم جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ کسی نہ کسی حد تک درست تھا۔ اب ہم بات کریں گے نمبر 1 جناح کی کیا رائے تھی اور وہ کس حد تک سچ ثابت ہوئی۔ محمد علی جناح فرماتے تھے کہ چونکہ بھارت ایک ہندو اکثریت کا ملک بنے گا، وہاں مسلمان تو کیا سکھوں کو بھی اپنے حقوق کے لیے ہمیشہ جھکنا پڑے گا۔ ان کا ایک مشہور جملہ جو آج بھی یہ گونجتا ہے کہ جو مسلمان اور سکھ آج کانگریس کی حمایت کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ بھارت میں اپنی وفاداری ہی ثابت کرتے رہیں گی۔ تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ جناح کی یہ بات بالکل غلط نہیں تھی۔ آج بھارت میں مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، شہریت ترمیمی قوانین، بابری مسجد کا انہدام، کشمیری مسلمانوں پر پابندیاں، اور بی جے پی اور آر ایس ایس کی انتہا پسندی، یہ سب اسی خدشے کی عملی تصویر ہیں جو جناح نے آج سے 78 سال پہلے کھینچی تھی۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جمہوریت اقلیتوں کے لیے ایک مسلسل دباؤ اور خوف میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اب دوستو، دوسرا تھا مولانا آزاد کی رائے۔ مولانا آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں پاکستان کے مستقبل پر کئی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مذہب کے نام پر بننے والی ریاست میں نہ جمہوریت سلامت رہے گی، نہ معیشت۔ جب مذہبی گرم جوشی ختم ہوگی تو ہر گروہ اپنی بات بندوق اور طاقت کے زور پر منوانے کی کوشش کرے گی۔ ان کی ایک بات بالکل سچ ثابت ہوئی، اور ان کی ایک بات بڑی مشہور ہے: پاکستان میں مسلمان تو بچیں گے لیکن اسلام نہیں بچے گا۔ آزاد نے یہ بھی کہا تھا کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جائے گا، اور واقعی 1971 میں یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی کسی نہ کسی حد تک درست ثابت ہوا۔ آج پاکستان کو دیکھیں تو جمہوریت ابھی تک غیر مستحکم ہے، معیشت قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اور ادارے کمزور ترین ہیں۔ آزاد کی باتیں محض خدشات نہیں تھیں، بلکہ کئی اعتبار سے آج کی یہ حقیقت ہے۔ اب دوستو، ایک بہت امپورٹنٹ رائے جو انگریز نے دی تھی۔ اس وقت انگریز کیا رائے رکھتے تھے؟ اس وقت انگریز حکمران برصغیر کے عوام کو انسیولائزڈ اور ناٹ ریڈی فار دا سیلف رول کہتے تھے۔ ان کے مطابق یہ لوگ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ انگریزوں کی حکومت کے ماتحت رہیں، کیونکہ وہ انہیں ان کی اپنی حکومت سے بہتر زندگی دے سکتے ہیں۔ آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان دونوں اندرونی لڑائیوں، کرپشن، غربت اور بد انتظامی سے دوچار ہیں، بجٹ تعلیم اور صحت کی بجائے دفاع پر خرچ ہوتے ہیں، اور سیاسی انتشار روز کا معمول ہے، تو کہیں نہ کہیں انگریزوں کی یہ بات بھی وزن رکھتی محسوس ہوتی ہے کہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ آج کی حقیقت اگر دیکھیں تو آج کا صورتحال کا آپ جائزہ لیں تو نتیجہ کچھ یوں ہی نکلتا ہے۔ آپ بھارت کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ جناح درست تھے، پاکستان کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ آزاد درست تھے، اور ان دونوں کو اگر دیکھیں
تو یہ لگتا ہے کہ انگریز بھی ٹھیک تھے، لیکن اصل المیہ یہ ہے کہ آزادی کے 78 سال بعد بھی بر صغیر میں اپنے عوام کو غربت، انصاف اور مساوی حقوق دینے میں ناکام رہا ہے۔ بھارت ایک اکثریتی جمہوریت تو بن چکا ہے جہاں اقلیتی دباؤ میں ہے۔ پاکستان بار بار نئے سیاسی اور فوجی تجربوں میں جمہوری ڈھانچے کو کمزور کرتا رہا ہے۔ بنگلہ دیش اپنی معیشت بہتر کرنے میں کامیاب ہوا، مگر وہاں بھی سیاسی انتقام اور آمرانہ روش نمایاں ہے۔ اب دوستو، اصل سوال یہ ہے کہ کون درست تھا، جناح، آزاد یا انگریز؟ شاید حقیقت یہ ہے کہ سب اپنی جگہ پر بالکل درست تھے۔ جناح نے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کو پہچانا، آزاد نے پاکستان کے اندرونی مسائل کو بھانپ لیا تھا، اور انگریزوں نے بر صغیر کی کمزور اجتماعی سوچ کو بہت بہتر سمجھ لیا تھا۔ لیکن سوال آج بھی وہی ہے، ہم نے تاریخ سے کیا سیکھا؟ کیا ہم ابھی بھی ماضی کی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں، یا کبھی یہ خطہ اپنی عوام کو حقیقی آزادی، جمہوریت اور خوشحالی دے سکے گا؟ اب دوستو، آپ سے میں چند سوال پوچھتا ہوں۔ آپ کے خیال میں سب سے زیادہ درست پیشن گوئی کس کی تھی، جناح کی، آزاد کی یا انگریز کی؟ کیا بر صغیر کے عوام آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، یا صرف چہرے بدل گئے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا آنے والے وقت میں یہ خطہ اپنی تقدیر بدل سکے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہی اس گفتگو کو مکمل کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں، اور ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔